بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، ایک خوبصورت کہانی۔ میرا نام ڈاکٹر فاطمہ ہے۔ کل کی وارڈ ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام ماریہ تھا۔ میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی۔ مریضہ بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال جانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین سٹیٹس کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ یہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور ان کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا کا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریشن کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے لڑکی کا والد غربا میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصراً لڑکی کی ماں نے جو کہانی بتائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام ماریہ ہے۔ ماریہ نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح ماریہ کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے ماریہ سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو ماریہ نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے ماریہ کے رشتے کی بات چلائی تو ماریہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں ماریہ کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے ماریہ سے جل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے اور کسی نے ماریہ کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلتے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بنائے رشتے سے انکار کر دیا۔ ماریہ کے لیے پہلی بار تھا جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے ماریہ کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر ماریہ کو دیکھنے کے لیے فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ماریہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے نہیں دی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ کر دی۔ ماریہ کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لیا۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین کے آتے ہی ماریہ نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے ہاتھ میں پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلتے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ماریہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا ہے جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے ماریہ قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے ماریہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ماں ہیں، سوچیں ماں جی بھی مجبور ہو کر غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے، اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی، کہتی رہی ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ماں، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے ماریہ کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا، آ کر بتایا کہ ماریہ ہوش میں آ گئی ہے۔ ماریہ کی ماں نکلی اور تیزی سے وارڈ میں بیٹی کا سر اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میں، ڈاکٹر اور ماریہ کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ماریہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا
पापा, बेटियां बोझ होती हैं। पापा, आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर बैठी बूढ़ी हो जाएगी। मारिया का बाबा चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो मारिया को सुकून और इंजेक्शन दे दिया और मारिया के वालिदैन को लेकर ऑफिस में आई। मैंने मारिया और उसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया और मारिया के वालिदैन की आंखें अचानक बरसने लगीं, मगर इस बार आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। मैंने इनको अपना फैसला सुना दिया है और वो कबूल कर चुके हैं। आखिर में आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ, आप शादी औरत से कर रहे होते हैं, हूर से नहीं। खुदारा किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी रख कर सोचें। मैं डॉक्टर होने की हैसियत से कहती हूँ, अगर ऐप की बिना पर रिजेक्ट करना हो, लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट हों। मुझसे दुनिया के किसी भी फॉर्म पर कोई भी हिंदा ये तय कर ले कि मैं चैलेंज कर दूंगी, मर्द में ऐब औरत से ज़्यादा होते हैं। मैं हाथ जोड़कर खुदा का वास्ता देकर इल्तिजा करती हूँ, किसी को बिला वजह नक्सदा कहकर रिजेक्ट ना करो, बल्कि इन पर पर्दा डालें। अल्लाह आप पर पर्दा डालेगा। अल्लाह सबकी बेटियों का नसीब अच्छा बनाए।